قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان تأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ السلام. انتہائی قابل قدر معزز فاضل علماء اکرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ آپ حضرات کو خطبہ مسنونہ میں سنائی گئی۔ اس سے ملنے والا سبق اس جمعہ کو ہم آپ حضرات کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائیں اور عمل صالح کی توفیق دے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کو سنائی گئی، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اسم، ان بعض الظن اسم۔ اس کا معنی ہے کہ یقیناً جان لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر یقیناً بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی ہر بات بذات خود یقیناً ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ بے شک اور یقیناً بول کر اگر کوئی لفظ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں شبے کی گنجائش کرنا کفر کی طرف لے جائے گا۔ اللہ فرما رہے ان بعض الظن اسم، بے شک انسان کے بعض سوچ گناہ ہیں۔ اب آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دینا چاہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس آیت مبارکہ کے بظاہر مخالف نظر آتی ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب تک مومن اور مسلمان ذہن میں کچھ اس کے چلتا رہے اور اس گناہ کی بات اور وہ اس پر عمل نہ کرے، اس وقت تک گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر ثواب کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ارادے پر ثواب لکھ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ لیکن قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ان بعض الظن اسم، کہ بعض سوچ گناہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ مومن اور مسلمان جب تک عملاً گناہ نہ کر لے اس وقت تک گناہ لکھا نہیں جاتا۔ اس سے مراد یہاں پر بھی بعضاً ہے کہ بعض ایسی سوچیں ہیں جس کے بارے میں گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن بعض ایسی سوچیں ہیں جس پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو گناہ کہا ہے، ان بعض الظن اسم، بعض سوچیں گناہ ہیں۔ باقی کی جو سوچیں ہیں بعض کے علاوہ، ان سوچوں کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ گناہ نہیں۔ اب ہم کیسے پہچاننا وہ بعض گناہ کے کون سے ہیں اور وہ گناہ کون سے ہیں جس کو رسول اللہ نے کہا؟ اس کا آسان نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ حدیث میں اور قرآن میں آپ کو مطابقت نظر آئے، پریشانی نہ ہو، الجھن نہ ہو۔ اس لیے میں آپ حضرات سے وہ نسخہ بتانے لگا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ جب تک انسان انفرادی گناہ، اپنے ذاتی گناہ کی سوچ میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت تک آدمی کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اس کا گناہ جب متعدی سوچ میں آ جاتا ہے، یعنی انہیں اس دوسرے کے بارے میں بدخیالی کر رہا، نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر میرے دل میں خیال آیا بد نظری کروں، تو صرف خیال پر گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک میں عملاً بد نظری نہ کر لوں۔ اور میرے دل میں خیال آیا کہ بھائی میں کھڑے ہو کر پانی پی لوں، خلاف سنت پانی پی لوں، جب تک عملاً میں ایسا نہ کر لوں اس وقت تک گناہ لکھا نہیں جاتا۔ آج کل بفے سسٹم بول کے نکلا ہے، خلاف سنت ہے۔ دل میں خیال آیا کہ کھڑے ہو کر کھا لوں، پھر جو ہے جب تک عملاً نہیں کر لے گا اس وقت تک گناہ میں شامل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا اپنی ذات سے تعلق ہونے کے بجائے دوسروں سے تعلق ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی گاڑی دیکھی، ارے اتنی اچھی گاڑی حلال پیسوں سے کہاں سے لایا ہوں گا، حرام کا کھایا ہوں گا۔ دل میں خیال کرا
یہ گناہ ہے، گناہ یہ گناہ ہے، حالانکہ ابھی خیالی ہے، اس پر کچھ عمل نہیں کرا، اس کا کچھ عمل کا اظہار نہیں کرا، وہاں پر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس گناہ پر خیال ہے جو متعدی ہو جاتا ہے۔ متعدی کہتے ہیں گناہ کا اپنے سے ہٹ کر کسی اور سے منسلک ہو جانا۔ آپ کی ذات تک جب گناہ انفرادی ہوتا ہے اس وقت تک اللہ گناہ کو گناہ نہیں لکھتے جب تک کہ آپ سے عملاً وہ چیز سرزد نہ ہو جائے۔ بات میری سمجھ آ گئی؟ اور ایک دو مثالیں دوں۔ پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گناہ ہے، خیال آیا کہ بھائی آسانی اس میں سے کھڑے ہو کر لوں گا، لیکن جب تک عملاً ایسا نہیں کر لے گا اس وقت تک گناہ نہیں ہے۔ لیکن جیسا ہی گناہ متعدی ہوتا ہے تو پھر آپ جان لیجئے یقیناً وہ گناہ ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ آپ کے خیال میں کیوں نہ آئے۔ ہاں، خیال میں بھی آ گیا تب بھی وہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی اور بھائی کو آپ نے دیکھا، کسی سے آپ نے کچھ سن لیا، جب تک کہ آپ وضاحت طلب کرے بغیر اس کے متعلق اپنے دل میں آپ نے اس کے لیے بدگمانی پیدا کر لی تو آپ جان لو کہ آپ نے گناہ کر لیا ہے، حالانکہ عملاً آپ نے کچھ ظاہر نہیں کیا، لیکن ایک مومن بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں آپ نے بدظنی پیدا کر لی تو اللہ کی قسم آپ نے گناہ کر دیا ہے۔ ان بعض الظن اسم، اور وہ حدیث کے درمیان فرق سمجھ میں آیا؟ ہاں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ ہیں، اس کا تعلق انفرادی عمل سے نہیں، اس کا تعلق جو ہے متعدی ہے۔ جب آپ کسی اور سے ریلیٹڈ کسی سوچ کو اپنے اندر بدظنی کی جگہ دیں گے، اس کے بارے میں برا سوچیں گے، اس کے متعلق برا خیال کریں گے تو آپ کو اس سوچ کے مطابق آپ کو گناہ ہوگا۔ آپ کو کیا بتاؤں، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، حدیث نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی، کوئی اگر ایک آنکھ تمہارے پاس لے کر آئے اپنے ہتھیلی میں رکھ کر کہ فلاں نے میری آنکھ نکال دی ہے، تو علی تب تک فیصلہ نہ کرو جب تک کہ اس شخص سے نہ پوچھ لو، اس شخص سے بھی باز پرس نہ کر لو، اس شخص سے بھی تحقیقات اور تفتیشات نہ کر لو جس نے یہ آنکھ نکالی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی ہوں۔ یعنی سامنے والے کے لیے آنکھ نکال کے بھی کوئی آ کے بول رہا کہ بھائی فلاں نے آنکھ نکال دی تو امیڈیٹ آپ اس تصور میں نہیں چل جانا کہ اس نے جرم کر دیا ہے، پہلے آپ اس سے پوچھو آنکھ نکالی کیوں ہے، تفتیش کرو، تحقیق کرو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے اے علی شاید اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکالی ہوں، یہ جو ایک آنکھ لے کر آیا ہے یہ ظالم ہو سکتا ہے، یہ جو ایک آنکھ لے کر آیا ہے انہیں چونکہ دونوں آنکھیں ہی نکال دیا ہے سامنے والے کی، تو ظالم کون ہوا، ایک آنکھ والا کہ دو آنکھ والا؟ تو جب تک تحقیق نہ کر لو، ہمارے لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ تحقیق وحقیق گئی پانی لینے تیل لینے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی فلاں نے کچھ بک دیا آپ نے اس پر ایسا یقین کر لیا جیسے قرآن اور سنت کا فرمان جاری ہو گیا ہو، فوری بدگمان ہو جاتے ہیں۔ فوری بدگمانی کا نتیجہ سوائے فتنے اور فساد اور جھگڑے اور لڑائی کے کچھ نہیں ہوتا۔ جو انسان لڑائی اور فتنوں سے دور رہنا چاہتا ہے، فسادات سے دور رہنا چاہتا ہے، اپنے معاشرے کی، اپنے گھر کی، اپنے مدرسے کی، اپنے علاقے کی، اپنے تنظیم کی، اپنے تحریک کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بدظنی سے محفوظ ہو جائے، فوری کسی کے متعلق نتیجہ نکالنے سے محفوظ ہو جائے، فوری کسی کے متعلق غلط فہمی اپنے دل میں ڈالنے سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ کی قسم وہ فتنوں سے، فسادات سے، غلط باتوں سے، غلط کاریوں سے محفوظ ہو جائے گا، جھگڑوں سے محفوظ ہو جائے گا، گناہ کبیرہ میں ملوث ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ بچنے کا راستہ اللہ نے بتایا، دیکھو ان بعض الظن اسم، کہ کسی کے بارے میں بدگمانی تمہارے دل میں نہیں آنا، کیونکہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ایک حدیث اور سنا دوں تو آپ کے حیرت کی جو ہے پریشانی میں آپ چلے جائیں گے کہ اس قدر سخت معاملہ ہے کیا؟ دل کا جو معاملہ ہے اس کو اللہ نے اپنے لیے ایسا خاص فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک صحابی رسول ہیں، جنگ کا میدان ہے، ایک کافر مقابلے کے لیے آیا، صحابی اس پر حاوی ہو گئے، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اس کے گلے پر تلوار رکھ دی، اس کے گلے پر، بول دو نا پیارو، اس کے گلے پر تلوار رکھ دی، اور اس تلوار کے خوف سے
ممکن ہے کہ اس تلوار کے خوف سے، اس وقت کی سچویشن کے مطابق، اس صحابی کے قول کے مطابق میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ اس خوف سے اس نے کلمہ پڑھ دیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب اس کی بدماشی دیکھی صحابی نے کہ یہ صرف بچنے کی غرض سے یہ حرکت کر رہا ہے، پھر مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دے گا، اس سوچ کے آتے ہی انہوں نے تلوار آگے پھرا دی اور گردن صاف کر دی۔ صحابہ کرام نے جا کر اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کے اوپر فلاں صحابی حاوی ہو گئے تھے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اس صحابی نے بھی، اس کے باوجود بھی ان صحابی نے ان کی گردن صاف کر دی۔ حضور نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا وہ صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جی اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تم ایک کافر پر غالب آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول میں ایک کافر پر غالب آ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں سینے پر سوار ہو گیا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے خود کہا، جھوٹ نہیں کہتے تھے صحابہ کرام، انہوں نے خود کہا میں سینے پر سوار ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے کلمہ شہادت کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھا، لیکن اس کا پڑھنا مجھے لگا کہ یہ صرف فتنے کے لیے ہے اور اپنے آپ کو خون سے اور جو ہے قتل ہونے سے بچانے کے لیے ہے، اس وجہ سے میں نے اس کی گردن صاف کر دی۔ اے اللہ کے رسول میں نے ایک دشمن دین کو ختم کر دیا۔ جیسا ہی اللہ کے رسول نے سنا تو کہا، اے میرے صحابی کیا تم نے اس کا سینہ چیرا تھا، اس کا دل نکال کے دیکھا تھا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جب پڑھ لیا تھا، ظاہر تمہارے سامنے آ گیا تھا تو تم ظاہر کے مکلف ہو، تم چھوڑ دیتے اس کو۔ دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ جو چیز اللہ کے حوالے ہے اس میں ہمیں فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو چیز، بولو پیارو، اللہ کے حوالے جو چیز ہو جائے اس میں ہم ججمنٹ نہیں کرنا، فیصلہ نہیں کرنا، حاکم نہیں بننا، ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ اللہ فرما رہا کیا ہے، ان بعض الظن اسم، بعض سوچ، بعض خیالات گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے سوچ لے رہے ہیں فلاں بے دین ہے، فلاں بے دین ہے، کیا ضرورت ہے ہم کو ایسا سوچنے کی؟ آپ لوگوں نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہے شاہین باغ میں ایک مرتبہ جو ہے OCA-NRC کے وقت میں شاہین باغ میں خواتین جو ہے دھرنا دے رہی تھیں، اس میں بہت ساری پردہ پوش خواتین بھی تھیں۔ جب راتوں کو اٹھ کر ان لوگوں کی دعائیں سنتا تھا اور وہ جو ان لوگوں کی ویڈیوز آتے تھے اور سننے کا موقع ملتا تھا تو وہ لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے ایسی حمد و ثنا کے ساتھ، ارے بھائی کالج کے بچے بچیاں بولے تو عموماً صرف خالی گناہگاری کا خیال آتا، خالی گناہگاری کا خیال آتا، لیکن آپ شاہین باغ کے واقعات اٹھا کر کے دیکھیے، یوٹیوب پر آج بھی موجود ہیں کہ کالج کی بچیاں اللہ سے اس قدر محبت کرتی ہیں، تب سمجھ میں آیا۔ ہم بدگمانی میں ہی رہ گئے۔ تقریباً لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو کالج کو جا رہا انہیں جو ہے نا نعوذ باللہ گناہگار ہے۔ ضروری نہیں ہے صاحب کہ کوئی کالج جائے، کوئی یونیورسٹی جائے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی پروفیسر بنے، کوئی IITN بنے، کوئی کچھ بنے، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے بارے میں یہ سوچو کہ ہما قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے۔ ضروری نہیں، نہ آپ عالم کے بارے میں یہ سوچو، نہ آپ جاہل کے بارے میں یہ سوچو، نہ آپ عامی آدمی کے بارے میں یہ سوچو۔ ضرورت کیا ہے کسی اور کے بارے میں فکر کرنے کی، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا تجھ سے تیری ذات کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اپنی ذات کو تو چھوڑ دیے۔ ہمارے والد گرامی حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، نہ رہی خطاؤں پہ اپنی نظر، دیکھنے لگے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب خطاؤں پہ اپنی نظر، نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنی خطاؤں سے نظر ہٹتی ہے تو سامنے والا برا نظر آتا ہے۔ اور ایک مصیبت ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہمارے چہرے پر گرد ہے اور ہم آئینہ صاف کر رہے ہیں۔ کہاں پر گرد ہے؟ ہمارے چہرے پر گندگی لگی ہوئی ہے، ہمارے چہرے پر گرد لگی ہوئی ہے، ہمارے چہرے پر دھول اور مٹی لگی ہوئی ہے، اور ہم آئینہ صاف کر رہے ہیں اور بکواس بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ آئینہ صاف کیوں نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے، المومن مرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی مسلمان بھائی، مومن بھائی کے چہرے میں عیب دیکھے، برائی دیکھے اس کے وجود میں، تو دراصل وہ عیب تیرے اندر ہے۔ تو اپنے اندر وہ عیب تلاش کر، اگر وہ عیب ہے تو اس کی صفائی کر، یہ مطلب ہے۔ آئینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اپنے چہرے کی گندگی کو آئینے پر الزام ڈالتا رہے۔ المومن مرآۃ المومن ہے، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی برائی دیکھو تو پہلے یہ سوچو کہ میرے اندر یہ برائی ہے کیا، میرے اندر یہ کمی بیشی ہے کیا۔
میں اس گناہ سے جو ہے نا ملوث تو نہیں ہوں، اس گناہ سے میں جو ہے آلودہ تو نہیں ہوں، یہ سوچنے کے بجائے فوری ہم آئینہ رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ سونے پہ سہاگا، صفائی نہ ہونے کے بعد الزام اپنی ذات پہ رکھنے کے بجائے یوں کہتے ہیں کہ یہ آئینہ بڑا عجیب ہے، صاف ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اگر ایک دستی اپنے چہرے پر بھی مارا ہوتا اس طریقے کی تو پتہ چلتا آئینہ تو صاف تھا، تیرے چہرے پر گندگی تھی۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، برا نہیں ماننا، آپ لوگ نیک لوگ ہیں، میں برا آدمی ہوں، میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں، سمجھ جائیں میری بات۔ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں صاحب، میں انفرادی طور پر میں اپنی ذات کو خطاب کر رہا ہوں، آپ اپنی ذات سے خطاب کریے۔ میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو سمجھائیے۔ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے بات کریے۔ ذرا دیکھیے کہ آئینے پر گندگی ہے یا میرے چہرے پر۔ جب چہرے پر گندگی ہو تو پھر آئینے کے اوپر الزام دینا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے، جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنی ذات کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان تاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ ان بعض الظن اسم سے متعلقہ کچھ گزارشات میں نے کچھ احادیث مبارکہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ اب ایک بات آپ سماعت فرما لیں، آگے اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، بولو پیارو، ولا تجسسوا، اللہ نے فرمایا تجسس نہ کرو۔ اس کو کھرد لے رہا ہے، اس کو کھرد لے رہا، انہوں کیا کی، انہوں کیا کی، کیا ضرورت ہے بھائی تیرے کو؟ ضرورت کیا ہے؟ اپنے لوگوں کے اندر اس برائی کا مقدار عام شہروں نہیں، علاقوں نہیں، دیہاتوں نہیں، ملکوں کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و انعام سے، میری کوئی بڑائی نہیں، کئی ممالک کو جا کر کے میں واعظ دے کر کے بیان دے کر کے آیا ہوں، لیکن جو برائی اپنے آندھرا اور تلنگانہ کے علاقے میں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ٹانگاں کھینچنے کا، اس کی چیزوں میں گھسنے کا، اس کی چیزوں میں گھسنے کا، یہ کوالٹی ذرا اپنے اندر زیادہ ہے۔ کیکڑے بنے ہوئے، کیکڑے پورے بکیٹ میں ڈالے تو کیکڑے کو اوپر ڈھکن رکھنے کی ضرورت نہیں کرتے۔ ایک بکیٹ میں کیکڑے ڈال دو، اس کے اوپر ڈھکن رکھنے کی، ارے بولو نا جی بادشاہ، ضرورت نہیں۔ کئی کو بولے تو ایک کیکڑا اوپر گیا نکلنے کے لیے تو دوسرا کیکڑا انگلی کر کے نیچے کر دیتا کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی ترقی میں جو چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دوسرے کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو حسد کا اور تجسس کا معاملہ ایسا ہے کہ کہاں کون سی غلطی ملتی، کیسا اس کو کھینچوں، یہ تصور ہم لوگوں کا ہو گیا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، خلایاں چچایاں ماموں، میں روز دیکھتا ہوں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، جن علاقوں میں جاتا ہوں، خاص طور سے ہمارے طرف کے علاقوں میں یہ والی بیماری بہت زیادہ ہے کہ دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑانا۔ بھئی جب تجھ سے تیرا رب تیرے متعلق سوال کرے گا اور کہے گا خبر میں جانے کے بعد من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب یہاں پر کا معنی کیا ہے؟ آپ یہاں علماء کرام کی کسی تعداد بھی موجود ہے اور جاننے والے اہل علم اور دعوت کے ساتھی اور فلاں اور قرآن اور سنت پڑھنے والا بہت بڑا طبقہ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے، پوچھ لیجئے ان سے، آپ تجسس کر رہے ہیں، فلاں کے معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، فلاں کے معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ من ربو کا مطلب ہے تیرا رب کون ہے؟ یہ تک نہیں کہا جائے گا من ربکما، تیرے بیوی کا رب کون ہے؟ من ربکم، تیرے فیملی کا رب کون ہے؟ نہیں، من ربو کا پرسنلی تو بتا تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرے بیٹے سے تیرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تجھ سے تیرے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تجھ سے تیری ماں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تجھ سے تیرے بہن اور بہنوئی اور خالہ اور خلئی اور رشتہ داروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، چہ جائے کہ دوسرے عام مسلمان۔ جب سوال تجھ سے تیری ذات کے بارے میں ہوگا تو پھر دوسروں کے معاملے میں انگلی کیوں کر رہا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو، کسی کے معاملے میں کھرید نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اب لوگ غیبت کر دے کے کیا بولتے تو میں اس کے اندر ہے سو بولا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر 1000 بار ہماری جانیں قربان، اگر 1000 جانیں ہوتی ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیتے۔ واہ کیا بہترین تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام پر بھی قربان ہوں کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب ہمارے بھائی کے اندر ہو، نبی نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ وہ بہتان ہے جو غیبت سے بڑا گناہ ہے۔
اور غیبت کی چھوٹی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے. اور غیبت مسجد میں بیٹھ کے کر رہے، غیبت تحریک میں بیٹھ کے کر رہے، غیبت تنظیم میں بیٹھ کے کر رہے، اور زنا سے بدتر گناہ کر کے شریفانہ لباس اور صوفیانہ چہرہ اور فلاں اور میں اور تو اور جناب علی علامۃ الدہر اور فہامۃ الاثر اور فلاں ڈمکانے نکل رہے. اللہ کی قسم لعنت برس رہی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی ان کے اوپر. غیبت کیوں بھائی؟ جس کا بھی معاملہ رہنے دو، تیرے کو کیا لینا دینا ہے اس سے؟ اپنی ذات کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں اپنی ذات کی فکر کروں، آپ اپنی ذات کی فکر کریں، فلاں اپنی ذات کی فکر کرے، فلاں اپنی ذات کی فکر کرے. وَلَا يَغْتَبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک حدیث میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے. اور معمولی گناہ سمجھا ہوا ہے ہم لوگوں کو. یہ عام حلقوں میں تو چلتا ہی چلتا ہے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ بولتے ہوئے حیا آ رہی ہے. دینی محفلوں میں بھی اس قسم کے معاملات شروع ہو چکے ہیں. دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور فلاں صاحب کی غیبت چل رہی، فلاں صاحب کی غیبت چل رہی. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سمجھاؤ، یہ غیبت معمولی گناہ نہیں. شراب پینے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں کیونکہ لوگ شرابی کو برا سمجھتے ہیں. میری بات غور سے سننا، شراب پینے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بولو نا پیارو، گناہ سمجھتے ہیں کیونکہ شراب پینے والے کو لوگ برا سمجھتے ہیں. زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں کیونکہ زنا کر کے ایسے والے لوگ سے، آدمی سے لوگ نفرت کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دراصل ہم اللہ کے خوف سے اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. زنا کو، شراب کو ہم اللہ کے خوف سے گناہ نہیں سمجھ رہے، لوگاں برا سمجھتے بول کے گناہ سمجھ رہے. اگر اللہ کے خوف سے برا سمجھے ہوتے اور گناہ سمجھے ہوتے تو یہ حکم بھی جو غیبت کا معاملہ ہے اس سے بچنے کا حکم بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے نا. ارے بولو نا پیارو، وَلَا يَغْتَبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جب زنا سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا، بد زبانی سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا، شراب سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا، اسی طریقے سے غیبت سے بچنے کا حکم بھی تو اللہ نے دیا نا. تو چونکہ غیبت کرنے پر معاشرے میں آپ کو کوئی برا نہیں سمجھتا، اس وجہ سے آپ اس کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حکم الہی زنا بھی ہے، حکم الہی زنا سے بچنا بھی ہے، حکم الہی شراب سے بچنا بھی ہے، حکم الہی غیبت سے بچنا بھی ہے. جب تینوں حکم الہی ہے تو ان میں تفریق کرنے والے آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ ان میں تفریق کرنے والے میں اور آپ کون؟ جب حکم اللہ کا ہے تو اس کو تو گناہ سمجھ رہے. معلوم یہ ہوا کہ معاشرے کا خوف تو ہمارے دل میں ہے لیکن اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے. معاشرے کا خوف، سماج کا خوف، لیکن اللہ کا خوف بالکل نہیں. یہاں تک کہ نبی رسول اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرو گے؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اَيُحِبُّ، کیا تم پسند کرو گے؟ بولو، کیا تم پسند کرو گے؟ اَيُحِبُّ، کیا تم پسند کرو گے؟ أَن تَأْكُلَ، کہ کھاؤ تم لحم اخیہ، آپ کے بھائی کا پڑا ہوا لاشا آپ کے صحن میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، اس سے تم گوشت نوچ کر کھاؤ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ فرمایا کہ غیبت کرنا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے بدتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنا مرا ہوا بھائی کا لاشا اپنے گھر میں، اپنے بھائی کا مرا ہوا لاشا ہے، اس کے جسم سے گوشت نوچ کر کھانا جس قدر تم عیب سمجھتے ہو، حضور نے فرمایا کہ وہ عیب چھوٹا ہے. کسی بھائی کے متعلق اس کے پیچھے برا بولنا، چاہے وہ چیز اس کے اندر ہو، تب بھی غیبت ہے، غیبت ہے، غیبت ہے. حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے ویسے غیبت حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے ویسے غیبت حرام ہے. غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھے ہم لوگ. اس قدر وعیدیں، زنا سے بدتر گناہ بول دیے حضور تب بھی ہم چھوڑنے کو تیار نہیں. ماں سے زنا سے بدتر گناہ بول دیے حضور تب بھی ہم چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہ مثال دے کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھائی کے لاشے سے، جسم سے گوشت نوچ کر کھانے سے بدتر گناہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے کلام مجید میں فرمایا ہے، نہ رسول کی بات کا ہمارے پاس کوئی اعتبار رہا، نہ اللہ کی بات کا ہمارے پاس کوئی اعتبار رہا. تو پھر یہ سمجھ لو کہ خوف خدا اور عشق رسول تو رخصت ہو گیا ہے. جو گناہ سے بچ رہے معاشرے کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، ورنہ ہم گناہوں میں ایسے آلودہ ہیں جیسے مچھلی پانی میں اتری ہوئی ہوتی ہے.
سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، دم تک ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارا حال ہے کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک آلودی عصیان میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی گندگی اور غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر سونے پہ سہاگا میں کیا کرا ہوں صاحب، میری دعا کہیں کو قبول نہیں ہو رہی ہوں۔ اپنے بھائی کی غیبت کرے تو 40 دن تک دعا رد کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ رو رہے ہیں کعبۃ اللہ کے غلاف کے کپڑے پکڑ کر آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اللہ فلسطین کے بچوں کو بچا لے، اور پھر گھر کو جا کے کمرے کو جا کے حرم مقدس میں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہے نا بدگمانی کرنے والے، جو ہے تجسس کرنے والے اور غیبت کرنے والے، ان کی دعاؤں کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ اب رو، کتنا رونا ہے رو، اصول تو اللہ نے بتا دیا، اصول تو رسول اللہ نے بتا دیا کہ بھائی اب یہ معاملہ ہے کہ تم غیبتیں کرو، تم جھوٹ بولو، تم اپنے بھائیوں کی غیبت کرو، پھر الزام اللہ کے اوپر کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ واہ رے واہ، اچھی شان پٹی ہے صاحب ہم لوگوں کی، اچھا ظلم ہے اللہ کے اوپر، نعوذ باللہ۔ کردار اپنا صاف نہیں، الزام مولا پر رکھ رہے ہیں، یہ ہمارے کردار کی صورتحال ہے۔ برائے مہربانی اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے۔ میں اپنے لیے نصیحت کر رہا ہوں، کسی بھائی کو میرے کوئی جملے اگر ایسے لگے کہ جو ناقابل برداشت ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ سے نہیں، اپنے نفس سے خطاب کر رہا تھا۔ اگر آپ کو لگے کہ باتیں اچھی ہیں اور قابل عمل ہیں تو اللہ کے واسطے اس کو آپ اپنی عملی زندگی میں لائیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے، اللہ رسول کی باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق اور سعادت نصیب کرے۔ بھائی ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ جو احباب سنتیں نہیں پڑھیں پڑھ لیجئے۔